جو یہ تحریک طالبان جو کر رہی ہے خود کش حملے مسلمانوں کے خلاف، یہ کس طرح ہے؟ یعنی کہ یہ ٹھیک ہیں یا یہ بالکل غلط ہیں؟ ہم جو اصولی بات کہہ سکتے ہیں نا بیٹا، وہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا کام جو بھی کرتا بہت بری بات ہے، مگر یہ کہ یہ طالبان کرتے ہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، یہ کوئی ماننے والی بات نہیں۔ یہ دشمنان دین جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑے ہیں، سارا کام خود کر۔ اب جو وہاں نیوی پر حملہ ہوا، جتنی لاشیں ملی ہیں سارے بے خطرہ تھے، کسی کا بھی خطرہ نہیں ہوا، سب کافر ہیں، بے ایمان ہے، خود ہی کر کے نا تو ہمارے بھی کوئی ساتھ مل جاتے ہیں۔ طالبان جو اصلی ہیں وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کرتے، انہیں یہ سمجھا کہ پاکستان تباہ ہو گیا تو پھر طالبان کہاں کھڑے رہ سکیں گے۔ یہ جو تحریک طالبان ہے پاکستان امریکہ نے خود ہی بنائی، نے کوئی کام ہوا انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ بتاؤ۔ اچھا نہیں تو اگر کوئی مسلمان فرض کریں اگر کوئی ایسا کرتا تو بالکل گناہ کرتا، بالکل گناہ کرتا، بالکل حرام ہے نا یہ اس طرح کرنا، حرام۔ اچھا ایک مجھے کوشچن، مسلمان حکومتیں جو ہے نا یہ ممالک ہمارے ان کو کہتے ہیں دارالاسلام، یہ اسلام کے علاقے ہیں، یہاں عمل ہوتا یا نہیں، مگر کم از کم ہمیں موقع تو ہے نا کہ اگر کوئی نیک آدمی آئے تو یہاں شریعت نافذ کر دے۔ اگر یہ دارالکفر میں تبدیل ہو جائیں، کافروں کا غلبہ ہو جائے تو کیا اثر، نماز روزہ ان کی مرضی، چھٹی جائیں ڈیوٹی پر، یہ بھی ہماری روک دیں۔ تو اقبال والی بات ہو جائے گی نا انگریزی دور والی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ جن بیچاروں کا تصور دین کا یہی ہے کہ نماز روزہ، انہیں کیا ہندو آ جائے سکھ آ جائے، جو بیچارہ سمجھتا ہے اسلام یار پوری زندگی کا نظام ہے، ہم پر فرض ہے کہ اس کو جاری کریں، اگر نہیں ہو رہا تو یہ کوتاہی ہماری، ایسے علاقوں کو برباد کر دیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کہتے ہیں اگر کسی علاقہ میں خارجی حکومت کر رہے ہوں جن کے بارے میں اتنی صریح حدیثیں آئیں اور وہاں دوسرے مسلمان بھی رہتے ہیں، تو کافر اگر اس ریاست پر حملہ کر دیں تو صحیح العقیدہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس خارجی اسٹیٹ کی مدد کریں، وہ کم از کم اسلام کا نام تو لیتے ہیں۔ اگر وہ مٹ جائیں گے تو پھر خارج کفر آ جائے گا، پھر ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرتا مسلمان حکومتوں کو کمزور کرنا بہت برا کر رہا، توبہ توبہ، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے آہستہ آہستہ، مگر برباد کر کے اپنے ملک کیا بنے گا پھر۔ ٹھیک ہے، اصل میں اچھا ایک اسی سے ریلیٹڈ جہاد کے بارے میں کوشچن تھا کہ اگر اب ہم یہ کس طرح کریں گے کہ ہم ان کفار کو مار سکتے ہیں، یعنی کہ جو صرف بیٹل فیلڈ میں آئیں گے صرف انہیں مار سکتے ہیں، یا جو عوام انہیں سپورٹ کر رہی ہے انہیں بھی مار سکتے ہیں؟ یہ کس حد کس لمٹ تک جاتا ہے کہ عوام سپورٹ تو کر رہی ہوتی ہے نا اپنی فوج کو؟ اگر تو یہ کافر حربی ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ ایسی حرکتیں کریں، بے شک چھپ کر ہی کریں کہ ہمیں صاف پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، ہاں تو پھر تو ان کا کوئی شہری بھی محفوظ نہیں نا، پھر اس کو کیا کوئی تحفظ حاصل ہوگا؟ غیر مسلموں کے سارے پھر جو ہے اسی طرح مارے جائیں گے۔ اس نے تو یہاں تک کہا تھا نا کہ اگر کسی وقت کافر جو ہیں وہ یہ چلاکی کریں کہ کچھ مسلمان بچے عورتیں وغیرہ ان کے پاس قید ہوں، وہ مسلمان فوج کے سامنے ان کو کھڑا کر دیں، آڑ بنا دیں، تو وہاں حکم ہے کہ پھر ان مسلمان بچوں عورتوں کو نہ دیکھو، ذبح کرو، فتح حاصل کرو، باقی وہ بچے عورتیں جو وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو اللہ جنت دے گا۔ مولانا صاحب اس کا کیا ریفرنس ہے؟ یہ کس یہی تو باتیں سوچنے کی ہیں بیٹا، اگر ہم سوچتے رہیں گے نہیں مسلمان بچے آ گئے سامنے ان کو دیکھ کافر تو یہ چال کریں گے پھر۔ جی نہیں، اس بک کا ریفرنس کیا؟ مجھ سے اس کا ریفرنس ہی مانگا ہے کسی بندے نے۔ یہ بیٹا ریفرنس دوں گا میں، ایک کتاب مسلمان نامرادوں نے ضبط کر لی ہے نا، جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی اوزائی یونیورسٹی سے اسے، اور جس پر انہوں نے لکھا، لکھنے والوں نے جنہوں نے ڈگری جیت کہ اگر پی ایچ ڈی سے آگے کوئی ڈگری ہوتی نا تو ہم اس بچے کو وہ دیتے، وہ الجہاد القتال فی الاسلام جو ہے نا بیٹا، اس سے اعلیٰ جہاد پر کوئی نہیں لکھ سکا۔ 3 جلدیں ہیں، اس کی فوٹو اسٹیٹ میرے پاس ہے، اس نے ہر طرح کی بات سمجھا دی، دلائل کے ساتھ مدلل، اور صحیح اسلام پیش کیا کہ اسلام کوئی مذہب ہے جو کسی کے زیر سایہ رہ سکے، مذہب جو ہے کسی دوسرے کے زیر سایہ بھی رہتا کہ اپنا پوجا پاٹ کرتے رہو، بے شک حکومت ہندو کریں سکھ کریں، جو دین ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ اس کی اپنی حکومت ہو، ورنہ وہ کیسے اس نظام کو جاری کرے گا؟ اس کے لیے آزادی اور قتال جو ہے نا، اس کا اپنا بچاؤ بھی نہیں کہ وہ خود نہیں قبضہ کرے گا تو کافر پھر اپنی تہذیب مسلط کر لیں۔ وہ 3 جلدیں بیٹا کسی طرح آپ میرے سے منگوائیں یا شام سے پتہ کریں نا، الجہاد والقتال فی الاسلام، تخیر کر دی اس نے، صحیح اسلام سمجھا اس نے کہ یہ کوئی نہیں کہ نماز روزے کی باتیں لے کر آیا، یہ غلبے اور حکومت کے لیے آیا۔
اب وہ وحید الدین خان اور غامدی صاحب جیسے جو ساری عمر غلبہ دین اور اقامت دین کرتے وہ بھی کنورٹ ہوگا، پھر گئے ہندوؤں کو خوش کر، نہیں اسلام بس کہتا ہے لوگوں کو نصیحت کرو، جوتیاں کھاتے رہو، غیروں کے زہر سایہ دلے رہو۔ اور میں نے جو سوال اٹھائے وہ سارے عالم اسلام کے لیے ہیں، پچھلوں کے لیے بھی آ کہ سورہ توبہ کی جو تشریح کرتے آ رہے ہیں نا سارے، اور غامدی بھی کرتا ہے، یہ اور رنگ میں کرتا کہ ایک وقت آتا ہے جب رسول اتمام حجت کر دیتا ہے تو آپشن دو رہ جاتے ہیں، یا اسلام لاؤ یا اللہ کی طرف سے عذاب یا مسلمانوں کی تلوار۔ میں نے اس پر سوال اٹھایا کہ جب دین لا کر آپ سے دین کہتا ہے تو یہ کہنا کہ بس کلمہ پڑھو ورنہ سر اڑ جائیں گے، تو یہ اسلام کیا اسلام ہوگا؟ اگر انہوں نے اسلام لانا ہوتا حجت تمام ہو تو پہلے لے آتے۔ اب تلوار سے ڈر کر جب وہ کلمہ پڑھیں گے، اگر سورۃ توبہ کا یہ معنی ہے تو ہم جان بوجھ کر ان کو منافق بنا رہے ہیں، یہ تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے دل سے نہیں مانتے۔ تو یہ تفسیر جو ہے نا کہ برات ہو گئی کہ بس اب زندہ نہیں رہنے دینا تمہیں، سارے دین کے خلاف ہے۔ اللہ عذاب نازل کر دے کوئی بات نہیں، کہ اگر ایک قوم جو ہے وہ ناکارہ ہوگی، اللہ نے طے کر دیا کہ یہ نہیں ہدایت پائیں گے، ختم کر دے عذاب الہی سے، مگر مسلمانوں کو تلوار پکڑوانی اور یہ بھی آپ سے رکھ دینا کہ یا اسلام یا پھر تلوار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئے، یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہو گیا۔ اچھا، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ پھر بعد میں پھر گئے حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو انہوں نے پھرنا ہی چاہیے تھا، جب وہ بیچارے پہلے نہیں شوق سے اسلام لائے تو میں نے زبردستی کلمہ پڑھایا تھا، اور ذرا ریلیکس ہوئے تو چھوڑ گیا اسلام کو۔ جی تو یہ ایسی غلط تفسیر ہے جو سارے مفسر لکھتے آتے ہیں، غامدی بھی، کہ جب غامدی صاحب کے چیلوں تک بھی پہنچی نا کہ تم کہتے رسول جب اتمام حجت کر دے تو راستے دو ہی رہ جاتے ہیں، یا مرو یا اسلام لاؤ۔ یہ تو وہی جبر جس کی تم رد کرتے رہتے تھے، بڑے لبرل بنے، وہی ثابت کر دیے۔ جی تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی ان سے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ تفسیر ان کی یہ ہے کہ ساری آپ نکال کر سورت دیکھیں، بڑا ضروری پارٹ ہے یہ، قرآن پر سے دھبا اتاریں کہ یہ صرف ان مشرکین کے بارے میں جو مشرک ہونے کی وجہ سے سزا نہیں، اسی میں تو کہا کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے کہ میں نے قرآن سننا تو اس کو موقع دو اور پھر اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، اگر حجت تمام ہوگی جی بات پھر دوبارہ کیا اس نے سننا؟ نہیں، یہ ہیں وہ مشرک جنہوں نے بار بار وعدے توڑے تھے، باقی مشرکوں کو کچھ نہیں کہا اگر جو مشرکوں نے نہیں اپنے وعدے توڑے تو ان کے ساتھ ان کے وعدے پوری مدت تک پورے کرو۔ جو سننا چاہتا قرآن، یہ اتمام حجت والی بات کہ اللہ نے دعا تھے، یہ باتیں غلط، یہ صرف جو انہوں نے بار بار وعدے کیے، جب موقع ملا پھر گئے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اللہ نے کہا اب ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں، اب وعدہ نہیں، یا ملک چھوڑ جائیں یا اسلام لائیں یا قتل ہو جائیں۔ یہ تو ایسے غدار اور جاسوسوں کے بارے میں نا جو بار بار دھوکہ کریں اسلامی حکومت، سارے رکوع چارہ پڑھ لیں، بار بار بات ہے کہ جنہوں نے وعدے توڑے اور ایسا ایسا کیا ان کا۔ عام مشرکوں کو وہی نہیں کہ نوٹس دے دیا تھا کہ سارے بس اسلام لائیں ورنہ مارے جائیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پر غور کرنا، قرآن پاک کھول کر دیکھنا۔ یہ تو انہوں نے ایسا اعتراض اسلام پر قائم کر دیا جس کا جواب ہی کوئی نہیں، کہ زبردستی کلمہ ان سے پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مولانا صاحب وہ یہ ایک چیز بیچ میں رہ گئی ہے جہاد کے بارے میں، کہ یہ کس اب جس طرح بیٹل فیلڈ میں کفار کی فوج ہے، ٹھیک ہے، عوام جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے انہیں، لیکن وہ اس بیٹل فیلڈ میں انوالو نہیں ہے، تو اب جو ہمارا جہاد ہوگا وہ صرف اس جو فوجیاں ہیں ان کے خلاف ہوگا، یا وہ کیا کہتے ہیں ہم عوام کو سب کے خلاف ہوگا؟ جب کوئی اہل الحرب ہو جائے نا ان کے ساتھ جنگ ہوئے، پھر ایک ایک کو نہیں دیکھتے کہ یہ کرتا یا نہیں کرتا، سب اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں جہاں تک بات چلے گا، ہم جو آبادیاں پرامن ہے نا، بچے عورتیں بوڑھے یا اس طرح درویش وغیرہ کا، ان کو نہیں ڈائریکٹ نہیں قصدن مارنا ہمارا مقصود نہیں ہوگا، جنگ کی ضرورت کے لیے مارنا پڑ جائے تو وہ الگ بات۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے ارادہ سے ہی مارنا ان بچوں کو، عورتوں بوڑھوں کو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کیا کہتے ہیں مجبوراً وہ کسی مجبوری میں آ گئے، راستے میں مارے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ بیٹا اس پر ایک یہ بھی بات، وہ کتاب تو بہت بڑی، مگر جو مودودی صاحب کی کتاب ہے نا الجہاد فی الاسلام، جو 22 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی، اور جس میں بین الاقوامی قانون جو آج بنا ہے اس پر کا بھی تقابل کیا کہ تم اب بھی وہاں نہیں پہنچے جہاں اسلام ہے، اور غیر مذہب چاروں، یہودیت، مسیحیت، ہندوازم اور بدھزم، ان کا بھی تقابل کیا۔ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، بلکہ جہاد کا مسئلہ تو لگ رہنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام ہے کیا۔
اس کتاب سے پورا پتہ چلتا کہ یہ کوئی مسئلے مسائل کا معاملہ نہیں، یہ نظام ہے جو دنیا کو تبدیل کر کے اپنے ڈھٹ پر چلانا چاہتا ہے کہ دنیا سوکھ کی نہیں سوئے. اور اس کے دو پارٹس ہیں، ایک دعوت الی الخیر ہے، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، نیکی کی بات بتاؤ مسلمانوں کو غیر دلیل سے پیار سے. ایک ہے ایسا انسانیت کا درجہ کہ وہ سب غیر مسلم مانتے ہیں کہ یہ تو یار بدماشی ہے، اس کا درجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کے لیے امر نہیں ہو لفظی جو ہے نا وہ طاقت چاہتے ہیں کہ پاور ہو، زبردستی روکا جائے گا اور آرڈر دے کر. ایک سطح انسانیت کی ہے، اس پر ہم سب کو لائیں گے. ایک سطح جنت کی ہے، وہ شوق کی بات ہے، جو قبول کرتا دلائل سے ہماری کرے، نہیں قبول کرتا جہنم جانا چاہے جائے، اس میں جبر نہیں. یہ دو الگ مرلے سمجھ لیں کہ جہاں تک انسان بنانے کا تعلق ہے نا، کہ بدماشی جس کو مسلم غیر مسلم سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ خون خراب ہے اور کیوں خلق خدا کو لوٹتے ہو، اس کو ختم کرنا، یہ انسانیت کی سطح پر سب کو لانا ہے. اس کے لیے جو جہاد ہوگا اس کو کہیں گے مصلحانہ جہاد، برائی کو ختم کرنے کے لوگوں جو ہے جنت میں لے جانے والا، اس کے لیے جبر نہیں، اس کے لیے دعوت ہے، دلائل ہے.